مجھے ایک مسٹک کا قول یاد آتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ دو چیزوں کی خبر آج تک کسی انسان کو نہیں، ایک تو نفس کے فریب کتنے ہیں، ایک مقامات رسول کتنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک ان دو باتوں کی خبر کسی کو نہیں۔ ان کی تعریف و توصیف کا ہم کیا درجہ رکھیں اور کیا مقام رکھیں، یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں کہ ہم ان کو کس مقام پر رکھیں اور کیا تعریف و توصیف کا درجہ ان کا رکھیں۔ حلاوت ایمان کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر سے، عمر مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم، ہر چیز سے بڑھ کر۔ فرمایا تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہو۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ خاتون حضرات، کون سے درجے پہ محبت رسول رکھو گے؟ کس مقام پہ جا کے رکو گے کہ یہ درجہ ہے رسول کے عشق کا، محبت کا ان کے؟ یہ بڑا مشکل سا کوسچن ہے۔ ہاں البتہ میں تو اپنے لفظوں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عبادت خدا لا شریک ہے، کہ خدا کی عبادت لا شریک ہے، محمد کی محبت بھی لا شریک ہے، اس میں کسی دوئی کی گنجائش نہیں۔ I am committed to my God and I am committed to love my prophet۔ یہ دو مسلمان کی صفات ہیں، یہی وہ پرائیورٹیز ہیں جس کے سبب آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ کو پکارنا کیسا ہے۔ دو عظیم ترین جنگیں مسلمانوں کی اللہ کے رسول کی پکار پہ، اللہ کی پکار پہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی پکار پہ شروع ہوئی اور ختم ہوئی۔ خادم حضرات، جب راڈرک کے اس کے اسپینیارڈز نے جب مسلمان حاجیوں کا جہاز روکا اور اس میں قتل و غارت شروع کی، تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا محمد آپ کہاں ہو، کدھر ہو، ہماری مدد کو آؤ۔ اس ایک لفظ کی بنا پر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بھیجا اور 950 برس اس گستاخی کی سزا دینی پڑی جو وہ لفظ راڈریگ نے اس عورت کو کہا۔ آج محمد تو کیا تیرا خدا بھی تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس ایک لفظ کی گستاخی پر 950 برس مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی۔ اور خواتین و حضرات، ریجنالڈ کرک کے والی نے جب سلطان کی ایک بھانجی کو نیزہ مارا، اس نے بھی یہی لفظ کہا، واہ محمدہ۔ لگتا ہے یہ بڑا کامن سا لفظ تھا، رواج میں تھا، ٹریڈیشن میں تھا، واسطے میں تھا کہ اے رسول اگر لوگ تیرے پاس آئیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، استغفر لہم، اگر تو بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کرے تو پھر ہم بخشنے والے۔ لگتا تھا یہ پروٹوکول جاری تھا، ایک پروٹوکول ہے کہ اس کے بغیر، حالانکہ خدا نے خود یہ قرآن میں آیت اتاری اور ارشاد فرمایا کہ رسول اگر تیرے پاس لوگ آئیں اور تجھ سے اور میری مغفرت طلب کریں تو اگر تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو پھر ہم بخشنے والے۔ Everywhere there is a protocol which can never be broken at any cost۔ اور یہ آسمانوں کے پروٹوکول تو بڑے سخت ہوتے ہیں، کیسے آپ سوچ سکتے ہو؟ بہت سارے میرے بھی اپنے دعوے ہیں، اگر خدا ڈائریکٹ سنتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، مگر ایک سیریز آف ایکشن میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے خدا کو پہچان کا آپ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، قرآن کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ایک زبان مبارک سے دو لفظ نکلتے ہیں، ایک زبان مبارک سے، اور اسی زبان مبارک کا کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ میری بات ہے۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان پہ قرآن کا کوئی ثبوت باقی نہیں۔ کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا ڈکلیئر کرنے والا، ہاں ایک خطاب اترا تھا جو آپ ہر سیاستدان کو دیے پھرتے ہو، ایک خطاب اترا تھا، اور وہ خطاب تھا کہ یہ 40 برس تک اللہ نے اپنے رسول کو صادق اور امین کہلوایا تھا۔
صرف اس قرآن کی شہادت دینے کے لیے کہ جب یہ صادق و امین کہے گا کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ نے کہا، تو پھر میرا کلام اور اس کے کلام میں فرق ہو جائے گا، ایک قرآن ہو جائے گا، ایک حدیث ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، یہ پروٹوکول ہے۔ ہاؤ فار آئی کین، آج 1500 برس بعد اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے رسول کی وجہ سے ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے رویوں کو دیکھ بیٹھا، علماء دین کے رویے کو دیکھ بیٹھا، اگر میں ان کی بنا پر اپنے دین کو جج کروں تو I can never be a good Muslim۔ مگر آج بھی اگر میرے لیے کوئی سینکٹیٹی موجود ہے، کوئی مثال موجود ہے، جو حق، میری طلب حق پہ اگر کوئی پوری شخصیت جو ہے وہ میرا سمبل اور آئیڈیل بن سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔